الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك بمثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دعویٰ کیا الحمدللہ کہ تمام صفات کارسازی الوہیت تمام تعریف حمد ثنائے شکر صرف اللہ پاک کے لیے. پھر اس کے اوپر اللہ پاک نے 3 عقلی دلائل دیے. اس کے بعد اللہ پاک نے 3 دلیلوں کا ثمرہ نتیجہ بیان کیا کہ جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر لا الہ الا ہوں، تو اس کائنات کے اندر عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیں گے کہ دیکھیں اللہ پاک جو صورت کا مضمون ہے صرف اللہ پاک وہی بات کر رہے ہیں. پچھلی صورت سبا تھی، اس میں شفاعت قہریہ کی نفی تھی، اللہ اس کے مطابق بات کیا بیان کر رہے تھے. اللہ پاک نے شفاعت قہریہ کی نفی کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، مشرکین کو شبہ تھا نا کہ بڑے کام کر لیے انہوں نے، اللہ نے لوہا ان کے ہاتھوں پہ لوہا موم ہو جاتا تھا، یہ کام کرتے تھے، فلاں کام کرتے تھے. تو مشرکین آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی کرامت بھی دیکھ لے کسی کے اندر یہ سمجھتا ہے بس یہ بہت بڑا پیر صاحب ہے، اس کو بڑے بڑے اختیارات ہیں، اس کو بڑی بڑی قوتیں.
تو اس لیے مشرکین کے شبے کا جواب دیا، وہ سب کچھ کرنے والے ہم تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو کیا کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں نرم کیا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہت، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اللہ پاک نے بڑے معجزے دیے، اللہ پاک نے ساری چیزوں کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے، سمجھ آئیے۔ ملائکہ، ان کے بارے میں شبہ تھا، اللہ نے وہ بھی جواب دیا۔ ہم ملائکہ سے پوچھیں گے، اللہ نے کیا، ہم ذلیل و رسوا کریں گے مشرکین کو ملائکہ کے سامنے، سمجھ آئی ہے۔ ملائکہ اللہ کے حکم سے ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ جنات کے بارے میں اللہ نے وہ مضمون کے مطابق اللہ بات کر رہے۔ یہاں مضمون کیا ہے؟ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی۔ اللہ اسی کے مطابق دلائل بیان کر رہے ہیں، اسی کے مطابق اللہ نے نچوڑ نکالا، جس طرح کل آیت نمبر 3 میں گزرا، لا الہ الا ہو، جب ساری باتیں کرنے والا میں، سارے کام میرے اختیار میں، تو یہ باتیں صرف کس کی کرنی؟ اللہ پاک۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور تخویف اخروی آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے، دھوکے کے اندر نہ ڈال، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ آج کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، یہ چوتھی عقلی دلیل ہے۔ کتنے عقلی دلائل تھے جی؟ 11۔ چوتھی عقلی دلیل ہے، دیکھیں جی، واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها وكذلك النشور۔ اور اللہ وہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو، فتثیر سحابا پس پھیلاتی ہے وہ ہوا بادلوں کو، ٹھیک ہے، ہوا کس کو پھیلاتی ہے؟ بادلوں کو پھیلا دیتی ہے۔ فسقناہ الی بلد میت، پس ہم، پس چلاتے ہیں ہم، فسقناہ پس چلاتے ہیں ہم اس کو الی بلدن طرف ایک شہر، میتن مردہ کے، غیر آباد کے، ٹھیک ہے، مردہ، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پس ہم زندہ کرتے ہیں ساتھ اس پانی کے، الارض زمین کو، بعد موتها بعد اس کے بنجر ہو جانے کے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ پاک کی قدرت ہے نا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نا ذرا ہماری قدرتوں کی طرف، ذرا یہ بارش کی طرف دیکھو، بادلوں کی طرف دیکھا کرو، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں اس کی طرف ذرا نگاہ ڈالو اپنی۔ ہم نے یہ 2 آنکھیں کس لیے دی ہیں تمہیں؟ اپنی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے دی ہیں، مظاہرہ کرنے کے لیے دی ہیں۔ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو یہ بارشوں کا سلسلہ کس طرح ہوتا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، بادل اکٹھے ہوتے ہیں، ہوائیں وہ پھیلاتی ہیں بادلوں کو۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کو بادلوں کو ہانک کے لے کے آتے ہیں، ایک مردہ زمین کی طرف ہم اس کو لے کر آتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مردہ زمین کو اس بارش کے ذریعے کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک النشور، اسی طرح تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ سمجھے؟ کذالک النشور لفظی ترجمہ، اسی طرح ہے دوبارہ زندہ ہونا انسان کا بھی، ٹھیک ہے، انسان کا بھی دوبارہ زندہ ہونا اسی طرح ہے۔ بنجر زمین ہو نا، بنجر زمین، انسان جتنا مرضی کوشش کر لے اس میں سبزہ اگانے کے نہیں اگتا، سمجھ آئیے، جتنی مرضی کوشش کر لے، ہل چلا لے، جب تک اللہ پاک کی مرضی نہ ہو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت سے یہ چیز وراء الورا ہے۔ اللہ پاک چاہے گا اس زمین سے سبزہ اگے گا، اللہ کی مرضی ہوگی اس زمین سے کیا نکلے گا؟ سبزہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ بعض آپ نے کسانوں سے نہیں سنا بھی فلانی چیز جگہ جو ہے وہ بنجر ہے، وہ غیر آباد ہے، کیا ہے اس کے اندر سبزہ ہی نہیں اگتا، وہاں کسان ہل ہی نہیں چلاتے۔ اللہ پاک نے مثال کے ذریعے دیکھو کیا چیز اللہ نے سمجھانا چاہیے، اس بات قیامت انسان کے دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، کس طرح سبزہ اگنے لگ جاتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کذالک النشور، جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، سبزہ اگا دیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا تم مرنے کے بعد جب مٹی میں مل جاؤ گے، زرخیز ہو جاؤ گے، اس کے اندر مل جاؤ گے، خاک خاک، ذرے ذرے تمہارے بکھر جائیں گے مٹی میں، تم یہ بات بعید از عقل نہ سمجھو کہ اللہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح تم بھی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں بھی ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے دوبارہ زندہ ہو کر۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
بنجر زمین ہے، آپ دیکھو عرب کے کتنے صحرائیں بنجر پڑے ہیں، آپ کو کہیں سبزہ نظر نہیں آئے گا. ہاں قرب قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں سبزہ اگے گا. اور اب یہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے. طائف سے جب واپسی آئیں مکے کی طرف، وہ سارے پہاڑ جو آج سے کئی سال پہلے خشک تھے اب وہ سبزہ اگنے لگ چکا ہے ان کے اوپر. یہ بھی شروع ہو چکی ہے، قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے، سبزہ وہاں پہ اگ رہا ہے اب. ٹھیک ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابراہیم کے پچھلے جتنے بھی دور کا خشک تھا، ہر خشک سالی ہر طرف. کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. آگے دیکھیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. وہ انسان جو ارادہ کرتا ہے عزت کا، عزت حاصل کرنے کا، فللہ العزت جمیعا، پس ساری کی ساری عزتیں صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. پس اللہ ہی کے لیے ہیں خاص عزتیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں انسان کو بڑا شوق ہے نا عزت حاصل کرنے کا، شہرت حاصل کرنے کا، بہت شوق ہے کہ اس کو عزت مل جائے، عزت مل جائے. لیکن انسان کو شوق ہے کہ مخلوق کے سامنے میری شہرت ہو، مخلوق کے سامنے میری عزت بڑھے. اللہ فرماتے ہیں یہ عزت کوئی عزت نہیں ہے. ہاں عزت کے طلبگار ہو، عزت کے طلبگار بننا چاہتے ہو، عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہاں ایک چیز ہے، ہماری اطاعت کرو، فرما برداری کرو. ہمارے لیے ہے عزتیں بس. ہماری نظروں میں جو عزت والا شخص ہوگا، عزت والا اصل شخص وہی ہے. ہاں مخلوق ساری کی ساری مخلوق کی نظروں میں عزت والا بن جائے، لیکن ہماری نظروں میں اگر وہ عزت والا نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اصل عزت صرف اسی کی ہے جس کی کس کے ہاں عزت ہے؟ اللہ پاک کے. اللہ نے فرمایا اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. ہاں لباس تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچو، نیکی کے کام کرو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو لوگوں کو. لباس تقوی اختیار کرو. دنیا میں اس طرح چلو جس طرح کانٹوں کی وادیوں کے اندر تم اپنا دامن بچا بچا کے چلتے ہو. جس درجے کی تم اطاعت کرو گے میرے ہاں تمہاری عزت اسی قدر بڑھتی جائے گی. جس درجے کی تم میری اطاعت کرو گے، میری عبودیت کرو گے، میری بندگی کرو گے، تمہاری عزت میرے ہاں اتنی ہی بڑھتی جائے گی. اور اصل عزت اللہ نے فرمایا یہی ہے. ٹھیک ہے، من کان یرید العزت، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، جو عزت کا طلبگار ہے، تو پھر کیا ہے؟ فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ ساری اللہ پاک کے لیے ہیں. ہاں اللہ سے عزت کس طرح حاصل ہوگی بندے کو؟ کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ پاک کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اس کے رستے کے اوپر چلے، تو پھر اس کو عزت حاصل ہوگی. وگرنہ اپنی طرف سے جو مرضی کرتا رہے، اپنی خواہشات اور تابعداری کر کے اپنی خواہشات کی، وہ عزت نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ اب آپ ذرا غور کرو اس آیت کے اوپر، یہ ذرا پوری پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اور میں اس کی تفصیل کرتا ہوں. آگے یہ ترجمہ غور سے دیکھنا ہے جی ہر کسی نے. الیہ یصعد الکلم الطیب، طرف اسی اللہ پاک کے چڑھتا ہے الکلم الطیب، کلمہ پاک. ٹھیک ہے، کلمہ پاک. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل بلند کرتا ہے وہ اس کو. کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے وہ اس کو. ٹھیک ہے، دو تفسیریں ہیں اس کی جی، دو تفسیریں. ایک تو سادی جو عام مفسرین نے کیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، طرف اسی اللہ پاک کے یصعد چڑھتا ہے کلمہ پاک. اس سے مراد تمام تسبیحات اللہ پاک کی. ٹھیک ہے، قولی باتیں. کون سی؟ قولی باتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، وہ یہ الکلم الطیب کے اندر مراد ہے. طرف اسی کے چڑھتا ہے کلمہ پاک. جتنی بھی زبان سے باتیں کرتا ہے انسان، وہ ساری کی ساری کس کی طرف چلتی ہیں؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، والعمل الصالح، اور نیک عمل. اس سے فعلی عبادت مراد ہے. کون سی عبادت؟ فعلی عبادت جو انسان بدن سے کرتا ہے، وہ فعلی عبادت. وہ اچھا یرفعہ، اچھا اب یہ ہے وہ بلند کرتا ہے اس کو. کون بلند کرتا ہے؟ اللہ پاک.
اللہ پاک اس فعلی عبادت کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کس کے لیے ہوگی؟ خالص اللہ. یہ عام مفسرین کی تفسیر ہے، ہمارے حضرت نے تفسیر کیا الیہ یصعد الکلم الطیب، طرف اسی کے چڑھتا ہے کلمہ پاک. مطلب کلمہ پاک سے مراد ہے لا الہ الا اللہ والا کلمہ مراد ہے، ٹھیک ہے. اب والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح بلند کرتا ہے وہ کلمہ پاک اس عمل صالح کو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بلند کرتا ہے وہ اس کو. کون بلند کرتا ہے؟ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ. جب دل کے اندر توحید راسخ ہو گئی تو عمل صالح بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا اللہ کے ہاں بلند ہو جائے گا. جس کے دل کے اندر کلمہ پاک نہیں، راسخ نہیں، پیوست نہیں، جتنے مرضی عمل صالح کر لے، اللہ کے ہاں وہ بلند نہیں ہوں گے، وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. سمجھ آ گیا؟ الکلم الطیب سے کون سا کلمہ مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ والا کلمہ. والعمل الصالح عام ہے، کوئی بھی اگر انسان نیک عمل کرے گا تو وہ کلمہ پاک اس کی جڑ ہوگی. کلمہ پاک اس کی کیا ہوگی؟ جڑ ہوگی. جب جڑ دل کے اندر مضبوط ہوگی کلمہ پاک کی تو عمل صالح کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے ہاں بلند ہو جائے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، تو گویا کلمہ پاک جو ہے یہ جڑ ہے، باقی جتنے بھی عمل صالح ہیں یہ پھول پتیاں اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اور یہ سیدھی بات ہے. مشرکین مکہ کتنے نیک عمل کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے. اور سورۃ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا اپنے جانوروں میں سے اللہ کے لیے حصے مقرر کیا کرتے تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن توحید نہیں تھی. توحید نہیں تھی. اللہ نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے سارے حج عمرے سب مردود ہیں، ظالموں لے جاؤ اپنے حج عمرے جہاں لے کے. جب تمہارے پاس توحید ہی نہیں ہے، جب ہماری وحدانیت کے اوپر تمہارا یقین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرے پہ، پھول ڈالتے ہیں اس کو لوگ بڑے بڑے، اور وہاں جا کے نبی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور واپس جب آتے ہیں لوگ استقبال کرتے ہیں، حاجی صاحب آگے، بیڑا غرق کیسے حاجی صاحب کا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، رات کو 1 بجے کے بعد جب سارے چلے جاتے ہیں نا ادھر سے شرتے شرتے سب، 3 عورتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کے روزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. قبلہ ادھر ہے اور روزہ پاک ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ایسے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مکے کے مشرک تھے نا جو، وہ بھی جب نماز پڑھتے تھے قبلہ بیت اللہ تھا، اور ان بے ایمانوں کا شرک اس سے بھی آگے چلا گیا. انہوں نے قبلہ روزہ مبارک کو بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھے؟ اور پھر بھی ہم ایسے کو کہیں کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، توحید پرست ہے، توحید پرست ہے، ٹھیک. جب توحید ہی نہیں ہے دل کے اندر، پھر اللہ کوئی حج کوئی عمرہ، وہ مکے کے مشرکوں کے اعمال انسان پڑھ کے دیکھے، یقین کرو یوں لگتا ہے جیسے آج کے 14ویں صدی کے مسلمان سے بھی وہ زیادہ نیک تھے. یقین کرو. حاجی جو آتے تھے نا باہر کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے، سال بعد وہ پورے بیت اللہ کی صفائی کیا کرتے تھے. کیوں؟ حاجی آ رہے ہیں، بیت اللہ کا حج کریں گے، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے. صبح کو تیری ڈیوٹی، شام کو تیری ڈیوٹی. اور گرمی کے موسم میں اگر حج جاتا تو ستو گھول گھول کے پلایا کرتے تھے حاجیوں کی. اتنی خدمت کرتے تھے وہ، حاجیوں کی اتنی خدمت کر رہے ہیں تو وہ خود اپنے لیے حج کو کتنا ضروری سمجھتے ہوں گے. سمجھ آئیے؟ ابو جہل کے بارے میں تو مورخین نے لکھا اس نے خود 53 حج کیے تھے اس نے. سمجھ آئیے؟ اتنے زیادہ، لیکن اللہ کے ہاں کیا تھے؟ مردود تھے، مردود بے جان تھے یہ سارے عمل. اللہ کہتے توحید ہی نہیں ہے تمہارے پاس، توحید ہی نہیں ہے. ظالموں میرے سوا کسی اور کے آگے جھکتے ہو، کسی اور بزرگوں کو مانگتے ہو، ولیوں سے مانگتے ہو. تم ہم نے کیا کرنی ہے تمہاری ایسی باتیں؟ حدیث شریف ہے، حدیث شریف صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا اللہ کے سامنے،
99 بڑے بڑے مکتب، بڑے بڑے دفتر گناہوں کے لے کے آئے گا، بڑے بڑے مکتب، بڑے کبیرہ گناہوں کے، ایک اس کے پاس نیکی ہوگی لا الہ الا اللہ والی، بس یہ ایک نیکی۔ اللہ اس بندے سے کہیں گے جا یہ فرشتوں کو کوئی اس کے وزن کرو، وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو تیرے سامنے ہے، ایک چھوٹی سی نیکی اتنے بڑے بڑے گناہ، چھوٹی سی نیکی کیا مقابلہ کرے گی اتنے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتا، تو جا کے وزن کروا۔ حدیث میں آتا ہے، الفاظ ہیں حدیث کے، کہ جب وہ بندہ وزن کروانے کے لیے جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہوگا یہ جھک جائے گا، اور 99 دفتر جو گناہوں کے وہ پلڑا اٹھ جائے گا۔ اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، جس کے دل میں توحید راسخ ہو جائے نا، راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے، جو توحید کے اوپر مواظبت، پابندی، استقامت اختیار کرے، اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے۔ عمل صالح کے اندر تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جائے وہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ بہت پسند ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت بیٹھی ہوتی ہے۔ اور خاص کر اس دور کے اندر جب کوئی ہر طرف تم دیکھ لو شرک کی فضا عام ہوئی پڑی ہے، عام ہوئی پڑی ہے، اس دور کے اندر انسان توحید کے اوپر مواظبت اختیار کرے۔ ایک تو رشتہ دار ہی نہیں چھوڑتے، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں ساڈا فلانا رشتہ دار وہابی بن گیا، دوست کہتے ہیں تو وہابی ہو گیا، معاشرہ نہیں اس کو جینے دیتا، تو یہ ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تو گستاخ ہو گیا۔ اور اس دور کے اندر انسان توحید کے اوپر استقامت اختیار کرے، وہ تو اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ انسان، گرچہ عملی کوتاہیاں ہوتی رہیں اس سے اللہ پاک اس کلمہ پاک کی برکت سے اس کی کوتاہیاں معاف کرتے رہتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی آگے، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے رہتے ہیں بری بری، ٹھیک ہے، توحید کے خلاف، میرے حکموں کے خلاف، میرے قرآن کے خلاف بری بری تدبیریں اسلام کو پیوست کرنے کے لیے، سمجھ آئیے، اسلام کو نیچ کرنے کے لیے، نیچ کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، واسطے ان کے عذاب ہوگا سخت۔ جو ہم جنس پرستی کے قانون بناتے ہیں برے برے، تدبیریں ہیں نا بری بری، یہ بری بری تدبیریں ہیں، کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور تدبیریں ان کی وہ بیکار ہیں، کیا ہیں؟ کر لیں جتنی مرضی تدبیریں، ہماری پکڑ سے کون سا بچ جائیں گے، یہ جتنی مرضی کر لیں۔ سمجھ نہیں آتی جن بے ایمانوں نے یہ قانون بنایا، ان کو جب قبر کے اندر جائیں گے کیا بنے گا ان کا؟ وہاں فرشتوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نے حقوق دیے ہیں لوگوں کو یہ کہیں گے فرشتوں کو، ہم نے انسانیت کو حقوق دیے ہیں۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ حقوق العباد پورے کر کے آئے ہیں۔ شاید ان کو اپنی بیٹیوں کا فکر نہیں ہے، ان کے گھروں میں بھی مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو اپنی ماؤں کا فکر نہیں ہے، بیٹیوں کا فکر نہیں ہے نا، اس لیے دوسروں کے اوپر۔ ہاں جنہوں نے قانون بنایا پہلے خود عمل کرو، اپنی ماں کو جا نادرا کے دفتر میں جا کے مرد اپنے آپ کو لکھوا گیا، جا اپنی بیٹی کو کہو جاؤ۔ دوسروں کے لیے قانون بناتے ہیں اور اپنے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے لیے نہیں قانون ہے ان کے لیے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ معاف۔ کوئی کہتا ہے بچے 2 اچھے، اور اپنے کتنے ہیں؟ 5 5 6 6، اور دوسروں کو دعوت کیا دے رہے ہیں؟ قوم کو صرف 2 بچے جنو، بس آبادی نہیں بڑھانی۔ یہ اللہ پاک نے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے عملوں کی سزا ہے۔ یہ ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں، آج عمل اچھے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا نیک صالح بندہ بنائے۔ آگے دیکھیں گے، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ۔ 5ویں دلیل عقلی ہے جی، کیا ہے 5ویں دلیل؟ اور اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ہاں اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر کر دیا تم کو جوڑے جوڑے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ نے دیکھیں
اختیار بیان کیا اس دلیل کے اندر، اپنا اختیار ہونا۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، نطفہ در نطفہ، نطفہ در نطفہ، اس طرح انسان کیا ہوتا ہے؟ بنتا ہے نطفے سے۔ اور نطفے کی ابتدا بھی اصل مٹی ہی ہے، نطفے کی ابتدا بھی کیا ہے؟ اصل مٹی ہی ہے، مٹی سے ہی وہ چلتے 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 وہ کیا بنتا ہے؟ اخیر نچوڑ نطفہ بنتا ہے، اور اس سے اللہ پاک نے انسان کی کیا کی؟ پیدائش کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو ہماری کاریگری، ثم جعلکم ازواجا، ایک نطفہ، اسی نطفے سے ہم مرد بھی بنا دیتے ہیں اور عورت بھی بنا دیتے ہیں۔ نطفہ ایک ہے، اسی نطفے سے ہم ایک نطفے سے مرد بھی بنا دیتے ہیں اور عورت بھی بنا، ثم جعلکم ازواجا، اسی نطفے سے ہم مرد بھی بنا دیتے ہیں اور عورت بھی۔ کوئی دنیا کا سائنسدان ڈاکٹر آج تک پیدا نہیں ہوا کہ ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ ہو اس کو مرد اور عورت بنانے کا اس کو اختیار ہو۔ یہ اختیار، یہ قوت، یہ طاقت صرف اور صرف کس کی ہوتی ہے؟ یہ اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ اللہ دکھا رہے ہیں قرآن پاک کے، دیکھو میری قدرتیں، میری طاقتیں دیکھو، ہم جوڑے جوڑے بناتے ہیں، ایک نطفہ، اور کاریگری دیکھو ہماری، اسی ایک مادے اور ایک نطفے سے ہم عورت بھی، سبحان اللہ، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ اللہ اکبر۔ آگے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث، اور نہیں اٹھاتی کوئی مؤنث، ولا تضع، اور نہیں جنتی، الا بعلمه، مگر ساتھ اس کے علم کے، اس کے علم کے اندر ہے، وہ جانتا ہے۔ کوئی مؤنث کوئی چیز بھی جب اٹھاتی ہے نا، حمل اٹھاتی ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے وہ چیز، اور جب وہ جنتی ہے وہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہے، سبحان اللہ، اللہ کے علم میں ہے جب وہ اٹھا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو اس وقت پتہ ہوتا ہے یہ دنیا میں آنے کے بعد یہ کافر بنے گا یا مومن بنے گا، اللہ کو پتہ ہے یہ نیک بنے گا یا بد بنے گا، عالم بنے گا جاہل بنے گا، مذکر بنے گا مؤنث بنے گا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ چلو آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر پتہ کر لیتے ہیں نا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹروں کو سارا علم ہو گیا، نہ، سارا علم یہ ہے کہ آیا یہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ، اس کے بعد بڑے بڑے مرحلے ہیں دنیا میں، اگر زندہ رہے گا تو کتنے سال تک، اور کتنے سال، 10 سال زندہ رہتا ہے، 20 سال، 30 سال، 30 سالوں میں کتنے لاکھ کروڑ ارب سانس لے گا، یہ بھی کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ اچھا، امیر ہوگا غریب ہوگا کس کو پتا ہے؟ اللہ۔ عالم ہوگا جاہل ہوگا کس کو پتا ہے؟ پروفیسر بنے گا، ٹیچر بنے گا، پیر بنے گا، مولوی بنے گا، کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ یہ ہے سارا علم۔ ڈاکٹر کو صرف یہی پتا چلتا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، مگر ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ زندہ بھی آئے گا یا مردہ آئے گا، کس طرح آئے گا، اس کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا تضع، اور نہیں وہ جنتی، یعنی جب وہ بچہ جنے گی اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے کتنے مہینے، کتنے ایام، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے یہ اس کے پیٹ میں رہے گا بچہ، اور کتنے لمحوں کے بعد دنیا کے اندر یہ بچہ پیدا ہوگا، میرے علم کے اندر ہے یہ بھی بات۔ یہ اللہ اپنا کیا بتا رہے ہیں؟ وسعت علم۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو دلیل ایک ہے، اللہ پاک اپنی دونوں صفتوں کا ذکر کر رہے ہیں، مختار کل کا بھی ذکر کیا اللہ پاک نے، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر جوڑے جوڑے کیا، اب اللہ پاک نے علم غیب، اپنے علم کی وسعت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اب دیکھیں آگے، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، سبحان اللہ، اور نہیں زیادہ عمر مقرر کی جاتی، ٹھیک ہے، نہیں زیادہ عمر دی جاتی، من معمرٍ، کسی زندگی دیے ہوئے کی، نہیں زیادہ عمر دی جاتی کسی زندگی دیے ہوئے کی، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، اور نہ ہی کم مقرر کی جاتی ہے اس کی زندگی سے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کے لیے
ہم نے عمر لکھ دی ہے نا 70 سال دنیا میں زندہ رہے گا، اب اس کا 70 سال پورے ہو کے وہ ہمارے پاس فوراً آ جائے گا، 70 سال سے ایک سیکنڈ بھی آگے اس کی عمر نہیں ہوگی. ولا وما یعمر من معمر، سمجھے ہے، اور نہیں زیادہ عمر مقرر کی جاتی کسی زندگی دیے ہوئے کی. جتنی ہم نے زندگی لکھ دی ہے، جتنی ہم نے زندگی لکھ دی ہے، اس زندگی لکھے ہوئے سے آگے وہ سبقت بالکل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ پاک کا کام ہے. اب کسی انسان کو پتہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کے آخر تک، جب وہ کوئی آخری انسان پیدا ہوگا، کوئی انسان اپنے بارے میں یہ بتا سکتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے؟ بتا سکتا ہے؟ یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. آگے وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، ہاں، اور جس کی عمر ہم نے مقرر کر دی ہے اس کی ہم کم بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کم بھی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں نا او نہ جاتا باہر، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اس کی موت ہی اسی طرح لکھی ہوئی تھی، اس کی موت ہی اسی طرح لکھی ہوئی تھی. بات یہ نہیں ہے کہ وہاں چلا جاتا جی نہ ہوتا، یہ اس طرح کبھی بھی نہ ہوتا حادثہ، جس طرح لوگ بعد میں روتے ہیں، کہانیاں بیان کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں. یہ جو کہانیاں بیان کر کے رونا ہوتا ہے نا، اسی کو نوحہ کہا جاتا ہے، اسی کو مرثیہ کہا جاتا ہے. ہمارے لوگوں کے درمیان اور یہ جو نوحہ اور مرثیہ کرتی ہیں، یہ سندھ کی طرف جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تو باقاعدہ پیشہ ور ہوتی ہیں. بس فرق یہ ہے وہ ترنم کے ساتھ نوحہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے لوگ ترنم نہیں کرتے، بس کام پورا کر رہے ہوتے ہیں اپنا. اسی کو نوحہ اور مرثیہ کہا جاتا ہے کہ اس کے واقعات یاد کر کر کے خود بھی رونا اور اگلے کو بھی رلانا. اور عورتیں ماشاءاللہ ماسٹر ہیں اس کام کے اندر، گریجویٹ ہیں وہ اس کام کے اندر، کہ مردہ کو پچھلے کہانیاں اور حالات اس کے سنا سنا کے اگلے کو بھی وہ رلا کے رکھ دیتی ہیں. افسوس کرنا چاہیے، افسوس جو ہے یہ اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن اس افسوس کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے. افسوس کا طریقہ اسلام نے بتایا. آنسو بہہ جانے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے جو فوت ہوئے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. افسوس اس چیز کا نام ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہ. یہ افسوس کس نے کہہ دیا کہ پوری اس کی زندگی کی ہسٹری سناؤ، رو رو کے اگلے کو بھی سناؤ، اگلے کو بھی رلاؤ اور خود بھی رو. اسی کو نوحہ اور مرثیہ کہا جاتا ہے. اور یہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے یہ اسلام میں؟ حرام ہے یہ نوحہ. سمجھ لو بات. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا جس کو ہم نے جتنی عمر دے دی بس ہم اس سے کم نہیں کر سکتے. چاہے کوئی بیماری میں مر گیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مر گیا، کینسر میں مر گیا، گردے فیل ہو گئے، پھپھڑے فیل ہو گئے، دل کا عرضہ، دل نے کام کرنا بند کر دیا، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، بس وہ اس کی طبی موت تھی، اسی وقت تھا. بس یہ تو بہانہ بنتا ہے، یہ تو بہانہ بنتا ہے. بعض اوقات آپ نے نہیں دیکھا چلتا چلتا انسان گر گیا، اب تو یوں ہی ہو رہا ہے، چارپائی پہ لیٹا اور لیٹے لیٹے اوپر پہنچ گیا، پانی پیا، پانی پی کے چل ختم. یوں ہی ہو رہی ہیں نا آج کل موتیں. بس اس کی موت ہی اللہ پاک نے فرمایا اتنی ہی ہم نے لکھی ہوئی ہے. جتنی ہم نے لکھ دی اس سے کم بھی نہیں ہم کرتے، اور جتنی ہم نے لکھ دی اس سے زیادہ بھی ہم نہیں کرتے. بس جتنی لکھ دی ہے اسی وقت. اور یہ اللہ پاک اصل میں آخرت کی فکر دلانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تجھے تو اپنی موت کا بھی نہیں پتا، تجھے تو اپنی زندگی کی گارنٹی کے بارے میں بھی نہیں پتا، اور کام تیرے دیکھ لے کیا ہے. تیرے تکبر نہیں مرتا، تیرا غرور نہیں مرتا. کدھر جا رہا ہے تو؟ جس انسان کے پاس زندگی موت کی گارنٹی نہیں ہے، چلو اللہ پاک موت کا وقت بتا دیتے، انسان ایک دن پہلے نیک بن جاتا، صالح بن جاتا، لیکن اللہ نے وہ بھی نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان نیک بن جائے، ہر وقت نیک رہے، اس کو آخرت کی فکر رہے، موت کی فکر رہے اس کو. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا الا فی کتاب، جتنی ہم نے عمریں لکھ دی ہیں، کم زیادہ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب میں ہے. کتاب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر،
انسان کا مٹی سے پیدا کرنا، نطفے سے پیدا کرنا، جوڑے جوڑے بنانا، اللہ پاک کا علم، اور کسی کو عمر زیادہ دینا اور کم دینا، یہ کام یہ سارے اللہ کے اوپر کیا ہے؟ آسان ہے. سبحان اللہ. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اوپر اللہ کے کیا ہے؟ آسان ہے. اللہ فرمانا چاہتے ہیں جب یہ سارے کام کرنے والا میں، سب کچھ جاننے والا بھی میں، تو پھر اس کائنات کے اندر یہ باتیں بھی کس کی کیا کرو؟ اللہ کی کیا کرو. اور ظالمو تمہارے پاس تو عمر کا بھی نہیں پتا، موت کا بھی نہیں پتا، موت کا علم بھی تمہارا ہمارے پاس ہے، عمر بھی ہم نے تمہاری مقرر کی ہے، پھر بھی شرک کر رہے ہو، پھر بھی ہمیں چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے ہو، غیروں کو سجدے کر رہے ہو. جب سب کچھ کرنے والا، سب کچھ دینے والا، تمہیں پیدا کرنے والا نطفے سے مذکر مونس، یہ ساری تبدیلیاں، یہ سب کچھ کرنے والا میں، تو پھر اس کائنات کا الہ بھی صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے. سجدہ صرف کس کو کرنا چاہیے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ حاجتیں کس سے پوری کروانی چاہیے؟ خزانے بخشنے والا کون ہے؟ داتا صرف کون ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ سمجھے؟ یہ دلیل دی اللہ پاک نے کتنے نمبر؟ 5 نمبر دلیل ہے. اب یہ سمجھے. اب چھٹی دلیل دیکھیں جی. سبحان اللہ. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج. پہلے انسان کی پیدائش تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور دکھائی. اور نہیں برابر 2 دریا، ٹھیک ہے، وما یستوی نہیں برابر، بحران 2 دریا، ٹھیک ہے، یعنی جو مل کر چل رہے ہوں وہ برابر نہیں ہے. مل کر تو چل رہے ہیں، برابر کس چیز کے اندر نہیں ہے؟ پانی کے ذائقے کے اندر وہ برابر نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ ھذا عذب فرات، بلکہ یہ تو ہے عذب، میٹھا. ھذا عذب، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک دریا میٹھا. آگے فراتن، پیاس کو بجھانے والا. ٹھیک، اصول ہے بھئی میٹھا جو پانی ہوتا ہے ہمیشہ پیاس وہی بجھاتا ہے. کڑوا پانی انسان جتنا مرضی پی لے لیکن پھر بھی اس کو شدت رہتی ہے مجھے میٹھا پانی مل جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا ھذا عذب فرات، یہ تو ہے میٹھا. کیا ہے؟ فراتن، پیاس بجھانے والا. سائغ شرابہ، آسان ہے پینا اس کا. ظاہری بات ہے جب میٹھا ہے تو اس کا پینا بھی کیا ہوگا؟ آسان. وَھَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ ہے کھارا. ملحن، کھارا، نمک ملا، ٹھیک ہے. اجاج، کڑوا. 2 دریا اللہ نے فرمایا دیکھو ہماری کاریگری دیکھو. ہمیں نے تمہیں 2 کیمرے دیے، 2 آنکھیں دی، کتنی خوبصورت. ذرا دیکھو تو صحیح 2 دریاؤں کی طرف. چل تو رہے ہیں اکٹھے لیکن برابر نہیں ہے. ایک کا پانی ہم نے میٹھا رکھا ہے، ایک کا پانی کڑوا رکھا ہے. ادھر کا پانی ادھر نہیں، ادھر کا پانی ادھر نہیں. ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں جا رہا. ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا، دوسرے کا پانی نمک ملا کڑوا، نہیں پی سکتے تم. لیکن وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہماری قدرت دیکھو اللہ نے فرمایا، اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم گوشت تازہ. پانی کا اللہ نے فرمایا پانی کے ذائقوں کے اندر ہم نے فرق رکھا، ایک میٹھا اور ایک کڑوا. انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ میٹھے پانی کے اندر جو مچھلیاں پل رہی ہیں اس کا گوشت میٹھا، اور جو کڑوے پانی کے اندر مچھلیاں چل رہی ہیں، تیر رہی ہیں، اس کا کڑوا گوشت. اللہ نے فرمایا دیکھ ہماری کاریگری. تیری عقل تو یہ کہتی ہے نا بعید، چھوٹی سی عقل. ہماری کاریگری دیکھ ذرا، ہماری قدرت دیکھ. ہم نے پانی کے ذائقوں کے اندر فرق رکھا ہے، مچھلی کے گوشت میں فرق نہیں رکھا. اب سبحان اللہ. یہ ساری کاریگری کس کی ہے؟ یہ ساری طاقتیں کون دے رہا ہے؟ یہ نظام کائنات، یہ سارے کا سارا انسانوں کے لیے کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ پاک چلا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے کیوں یہ چیز رکھی ہے کہ دونوں سمندروں کے اندر اللہ پاک نے فرمایا تم جہاں بھی جاؤ ہر ایک سے تمہیں جب مچھلی لوگے تو تمہیں گوشت کیا ملے گا؟ میٹھا. وجہ یہ ہے آج کل تو فریج کا دور ہے نا، فریزر کا، انسان سٹور کر لیتا ہے گوشت کو، نہیں گلتا سڑتا.
پانی جو ہوتا ہے سفر میں یہ انسان کئی دنوں تک رکھ لیتا ہے، چلتا ہے. اگر انسان میٹھے کڑوے پانی کے اندر اگر انسان سفر کر رہا ہے، لمبا سفر ہے اس دریا کے اندر، گوشت ہو بیچارے کے پاس، کتنی دیر تک رہے گا؟ ایک ٹائم کا ہوگا، دوسرے ٹائم کے لیے نہیں ہوگا. پانی ہوگا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک نے انسان کے اوپر احسان فرمایا کہ تو سفر کے اندر ہے، تجھے کوئی دقت پیش نہ آئے، کوئی مشکل پیش نہ آئے. جب تجھے کھانے کی ضرورت ہو تو اس کڑوے پانی سے بھی اگر مچھلی کی ضرورت پڑے تو کھا، تجھے پھر بھی میٹھا ہی گوشت ملے گا. انسان کے اوپر کیا کیا اللہ پاک نے؟ احسان کیا. یہ احسان کیا ہے. دونوں سمندروں کے اندر اللہ نے مچھلیوں کا گوشت جو ہے، پانی کے ذائقے کے اندر اللہ نے فرق رکھ دیا، لیکن مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں ذرہ برابر اللہ نے فرق نہیں رکھا ہے. آگے وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، ہاں، اور نکالتے ہو تم موتی جو پہنتے ہو تم، اس کو موتی وغیرہ، زیورات وغیرہ، جواہرات وغیرہ، انسان کی زینت کے لیے، عیش و زینت کے لیے، زیبائش کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تم نکالتے ہو اس سے. آگے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو بیچ اس دریا کے، مواخرہ جو پھاڑنے والی ہیں، لِتَبْتَغُوا، کیا پھاڑنے والی ہیں؟ پانی. جب وہ پانی میں چلتی ہے، پانی اس طرح ایک دوسرے کے ارد گرد ہوتا ہے کشتی کے، اس طرح مراد کیا ہے؟ پھاڑتی ہے. ٹھیک ہے. لِتَبْتَغُوا، کیوں چلتی ہیں؟ کیوں ہم نے کشتی کے اندر بھی یہ رکھ دی، چاہے وہ بے جان ہے لیکن چل وہ کس کے حکم سے رہی ہے؟ ہمارے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے وہ کشتی. اور اتنا بھاری بھاری سامان تم ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتے، کیوں؟ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، رزق مراد ہے. اتنی تجارتیں جو آج دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، بحری جہاز جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے یہ سارا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. شکر گزار سے مراد ہے موحد بنو، توحید پرست بنو اور شرک چھوڑو، ہماری نافرمانیاں چھوڑو، ہماری نافرمانیاں چھوڑو. اچھا، کوئی چھوٹی سوچ والا یہ سوچے گا بھئی یہ بحری جہازوں کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایک مہینے کے لیے ٹرانسپورٹ بند ہو جائے، کیا بنے گا ملک کا؟ مریں گے کہ نہیں سارے کے سارے؟ مریں گے کہ نہیں سارے کے سارے؟ اللہ کیوں قرآن پاک میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کشتیوں کو دیکھتا ہے پھاڑنے والی ہیں؟ یہ بحری جہاز جو باہر کا سامان ادھر، اندر کا باہر، درآمد برآمد، ایکسپورٹ، ٹھیک ہے، جو کیا جاتا ہے سارا، یہ کس وجہ سے ہے؟ تاکہ غذا کا سلسلہ چلتا رہے، تجارتی سلسلہ چلتا رہے، منافع آتے رہیں. ٹھیک ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے فرمایا تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اس کے رزق سے، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن یہاں شکر نہیں ادا کیا جا رہا اللہ پاک کا، الٹا اللہ پاک کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، آئے دن نئی نافرمانی، آئے دن نیا گناہ. آگے یولج اللیل فی النہار، سچ کہتا ہے نا اللہ، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. صحیح کہتا ہے اللہ پاک، صحیح کہتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اب اللہ پاک نے رات اور دن دکھائے ہیں، آسمان کو دکھایا، پہلے زمین دکھائی، پانی دکھایا، اب اللہ پاک نے آسمان دکھایا. یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. یہ بھی مستقل نعمت ہے بھائی. رات نہ آئے، دن ہی دن رہے، نیند کیسے آئے؟ آرام کیسے ملے؟ رات کو نہ سوئے انسان، دن کو پورا سو لے لیکن تھکاوٹ نہیں دور ہوتی. رات کی نیند رات کی ہے، جس طرح اللہ کا قانون ہے، اصول ہے، وہ رات کے نیند جو ہے وہی تھکاوٹ کو دور کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رات ہی رات رہے، دن نہ ہو، کام کس طرح چلے گا؟ ذریعہ معاش کے لیے انسان کس طرح مشکل پڑ جاتا، نظام زندگی سارے کا سارا تباہ ہو جاتا. اور اللہ پاک نے تناسب دیکھو کیسا رکھا، سردیوں کے اندر رات اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں اور دن کو کم کر دیتے ہیں، اور گرمیوں میں دن بڑھ جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی. تناسب دیکھو اللہ پاک کا کیسا ہے، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. ہے کسی کے اندر دنیا میں اتنی طاقت؟ کوئی سائنسدان پیدا ہوا ہو جو اپنی مرضی سے رات لے آئے، جو اپنی مرضی سے دن لے آئے؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے.
یہ وہ اللہ قوتیں دکھا رہا ہے جو ہر وقت ہر روز ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا سورج اور چاند. اللہ اکبر. اب یہ بھی کیا ہے؟ مستقل اللہ پاک کی سورج نعمت ہے. سورج کو نہ چڑھائے اللہ پاک، کس طرح فصلیں پکیں گی، کس طرح غلہ اگے گا؟ ٹھیک ہے. چاند طلوع نہ ہو، پھلوں میں مٹھاس کس طرح آئے گی؟ پھلوں کے اوپر چھلکا کس طرح چڑھے گا؟ ٹھیک. اللہ پاک نے فرمایا یہ چاند اور سورج کو ہم نے اپنے حکم کے تابع کر دیا ہے. آگے کل یجری لاجل مسمى، اور اپنے حکم کے آگے ہم نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک چل رہا ہے اپنی مقررہ مدت تک. جتنی ہم نے ان کی مدت لکھ دی صبح و شام، وہ بھی اپنی مدت پوری کر رہے ہیں. اور جس دن ہمارا آخری حکم آئے گا یعنی قیامت، اس وقت یہ ختم ہو جائیں گے. اس وقت تک یہ اپنی مدت تک چلتے رہیں گے. اور روز بروز بھی یہ اپنی پٹری کے اوپر کیا ہو رہے ہیں؟ یہ چل رہے ہیں، گامزن ہیں. سورج کا جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا، سورج اپنا وہ حکم پورا کر رہا ہے اللہ پاک کا. چاند کے لیے جو حکم اللہ نے مقرر کیا، چاند وہ حکم اللہ کا کیا کر رہا ہے؟ پورا کر رہا ہے. آگے ہاں سبحان اللہ. کتنے دلائل ہو گئے جی؟ 6 دلائل. ٹھیک ہے. 3 دلائل کے بعد بھی اللہ نے نتیجہ نکالا. اس کے بعد اب 3 دلائل اللہ نے دیے، اب اللہ پاک نے پھر نتیجہ نکالا 3 دلیلوں کا. ذرا غور سے دیکھنا جی. اب اللہ پاک نے فرمایا جب یہ سارے کام کرنے والا میں، کشتیاں چلانے والا کون؟ ہاں. اور سمندروں سے موتی دینے والا کون؟ اللہ اکبر. اور رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے والا کون؟ سورج اور چاند کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ نے فرمایا جب یہ سارے کام کرنے والا میں، تو پھر ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، یہ اللہ ہے تمہارا پالنے والا، تربیت کرنے والا. لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت. سمجھ آئی ہے؟ اسی کے لیے کیا ہے؟ بادشاہت. پوری کائنات کی صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے ہے. سمجھ آئی ہے؟ ابھی مضمون اللہ اب چلائیں گے، اصل مضمون اب اللہ پاک. دیکھنا اب کیسے اللہ شرک کی جڑ کاٹتا اللہ پاک. اب یہ ساری اللہ پاک نے پیچھے کل کا سبق آپ نے پڑھا، آج کا سبق، یہ سارا مثبت تھا. یہ سارا کیا تھا؟ مثبت انداز تھا. ہر مولوی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر مولوی بیان کرتا ہے مثبت انداز، اللہ کی قدرت بیان کی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے فرمایا جب یہ سارے کام میں نے کرنے، میں کرنے والا. بادشاہ صرف کون ہے؟ الحمدللہ. اب دیکھو منفی انداز. اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ نے فرمایا اب ذرا ادھر آؤ، میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو وہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی ملکیت میں کیا ہے. یہ ساری چیزیں میری ملکیت میں، ساری کائنات ہی میری ہے. ذرہ ذرہ اس کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے. ہر کسی کی فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ پاک. سورج، چاند، ستارے، کائنات، یہ آسمان، زمین، دریا، ندی، نالے، سمندر، آبشاریں، چشمے، سبزہ اگانے والا، درخت اگانے والا، پتے اگانے والا، یہ ساری کی ساری قدرت یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. اب اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، ہاں، اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا. کس کے؟ ہاں، اس کے سوا. ما یملکون، نہیں ہے وہ مالک، من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. پہلی قرآن پاک کی ابھی آیت ہے، یہ پہلی قرآن پاک کی ہے جہاں سے اللہ نے کمال کر دیا نفی کرنے کی، شرک کی نفی کرنے کی. اللہ پاک سیدھا ہی اللہ پاک نے نام لیا ہے غضب کے اندر. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ ہے کوئی حیثیت؟ کبھی کھجور کھاؤ نا، یہ گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ، اس کی دیکھنا حیثیت کیا ہے.
بعض اوقات وہ گٹھلی کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، بعض اوقات وہ کھجور کے ساتھ آتا ہے، پھر ہم اس کو اتار کے پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پورا حال ہو، یہی قطمیر جو ہے، قطمیر پورا حال، ایک کمرہ بھرا پڑا ہو یہ قطمیر سے، کسی بندے کو کہوں میں مجھ سے 10 روپے کے خرید لے اور مجھ سے 1 روپے کے خرید لے، کوئی خریدے گا؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا ظالموں بے ایمانوں جن کو تم پکار رہے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ کدھر جا رہے ہو؟ اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو کہ مکھی بھی ان سے کھانا چھین کر لے جاتی ہے، مکھی بھی ان سے طاقتور ہے، اتنی بڑی طاقتوں والی قدرتوں والی ہستی کو چھوڑ کر ظالموں ان کے آگے سجدے کر رہے ہو، ان کے نام کی نظر نیاز دے رہے ہو، جو اپنے یتیم بچوں کے سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، جو کروٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، جو خود نہلا نہیں سکتے، جو خود کفن نہیں پہن سکتے، خود قبرستان تک پہنچ نہیں سکتے، مریدین لے کے جا رہے ہیں، اور آگے سے مریدین بھی کیا ہیں؟ پرلے درجے کے بے عقل۔ بابا جی مر گیا، اس کو پھٹے سے اٹھا کر چارپائی تک بھی نہیں کفن پہنچانے کے لیے بابا جی کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ مردے کو جب نہلاتے ہیں پتہ ہے نا کس طرح حال اس کا کیا جاتا ہے، کسی کو کہتے تو اس کی ٹانگ اٹھا، کسی کو کہتے تو اس کا بازو اٹھا، کسی کو کہتے تو اس کا سر اٹھا، میں صابن لانی، اس کا کروٹ بدل، دائیں کندھے کو صابن، بائیں کندھے کو صابن، اٹھا کے چارپائی پہ اس کو لایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، کندھوں کے اوپر اٹھا کے اس کو قبرستان تک پہنچایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، اور مقتدی اس کے مرید ایسے بے ایمان ہیں، سارا کام کرتے ہیں، جب قبر کے اوپر اندر ڈال دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے پھر کہتے ہیں بابا جی ہمارے اوپر احسان کرنا، تو یہ قبر میں لٹا دیا ہم نے، بابا جی کل کو تیری ضرورت پڑی ہمارے اوپر نظر کرم فرمانا، ہمیں بچے دینا، ہمیں اولاد دینا، ہماری مشکل کشائی کرنا، ہماری حاجت روائی کرنا۔ اتنا بے عقل ہے یہ مشرک، جو اللہ کا در چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ جائے گا اسی طرح ذلیل ہوتا ہے، وہ اسی طرح ذلیل ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں غنی ہوں، میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ ملک السماوات والارض، لہ ملک السماوات، بادشاہت آسمان اور زمینوں کی کس کے لیے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ذات صرف کس کی ہے؟ بیدہ الملک، بادشاہت صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، اس کو چھوڑ کر، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر اللہ خود کہہ رہے، وہ ہستی خود کہہ رہی کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کے اوپر یقین ذرہ برابر نہیں ہے۔ اللہ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، شیطان کے وعدوں کے اوپر یقین ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہے۔ ہائے ہائے، آگے دیکھیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو، ہاں اگر پکارو تم ان کو تو نہیں سنتے وہ تمہاری پکار۔ لیکن مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ پیر کو جہاں سے مرضی پکارو وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، یہی کہتے ہیں ہمارا پیر ہر وقت ہمارے اوپر نگاہ لگا کے بیٹھا ہے، نہ 11ویں کا ختم دیا، نہ 11ویں کو دودھ دیا، بھینسیں مر جائیں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھنا تو درکنار، سنتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنتے بھی نہیں ہیں۔ پیر مرا ہوا ہے سامنے، اس کے کان میں جا کے کوئی انسان کہے کوئی بات، سنے گا؟ وہ سنے گا؟ کبھی نہیں سنے گا۔ جب قریب سے نہیں وہ سنے گا، اتنی دور وہ دفن ہے، وہاں سے کیسے سن لے گا؟ نہیں عقل کام کرتی کسی کی، کوئی انسان نہیں سوچ سکتا یہ بات۔ اللہ نے فرمایا ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو بھی، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، نہیں سنتے۔ ہاں وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لے بالفرض، اگر سن بھی لے، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو نہیں پہنچ سکتے تمہاری پکار کو، اور تمہاری پکار کو قبول ہی نہیں کر، وہ تمہاری مرادیں پوری کر ہی نہیں سکتے اگر سن بھی لیں۔
اگر سن بھی لے تمہاری مراد کو پوری کرنے کی طاقت ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مشرک کے ذہن کے مطابق بات کہی ہے کہ چل ٹھیک ہے بالفرض سن بھی لے، تو اتنی بات ہمیں بتا دے کیا تیری پکار کو وہ قبول کر کے تیری مراد کو پورا کر دیں گے؟ سوال ڈالا ہے اللہ پاک نے، سوال ڈالا، وہ بھی نہیں ان کے اندر طاقت۔ آگے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کریں گے وہ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا۔ پیچھے اللہ پاک نے یہ کلی عبادت کی نفی کی ہے۔ کس عبادت کی؟ غیر اللہ سے کلی عبادت کی اللہ پاک نے کیا کی ہے؟ نفی۔ پکارنے کی بات آئی ہے، پکارنے کی، اس وجہ سے کہ ساری عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ قولی عبادت ہے۔ انسان موحد جب بنتا ہے تو قولی عبادت سے بنتا ہے، فعلی سے نہیں بنتا۔ نماز پڑھنے سے کوئی بن جاتا ہے مسلمان، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے کوئی بن جاتا ہے مسلمان۔ کسی کافر کو آپ نے مسلمان کرنا ہے، آپ کیا کہو گے؟ جب نماز پڑھ، سجدے کر، عمرہ کر، پورا قرآن پڑھ؟ نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ پہلے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر وہ کیا بن جائے گا؟ موحد بن جائے گا۔ مشرک سے موحد بن گیا، کافر سے مومن بن گیا۔ اللہ پاک نے یہاں کلی عبادت کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے اس شرک کی، جو تم نے میرے سوا کسی اور کو پکارا، اس شرک کی وہ قیامت والے دن تمہاری جتنی بھی ہستیاں دنیا کے اندر پکارتے تھے وہ سب کیا کر دیں گے؟ نفی کر دیں گے، انکار کر دیں گے، یا اللہ ہمیں کوئی نہیں پتا ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پیر ہر وقت تک لگا کے بیٹھا ہے، پیر ہمارے تمام افعال سے، کردار سے واقف ہے، ہم جتنے قدم چل رہے ہیں پیر صاحب کو پتہ ہے، اس کی قبر پہ جائیں تو پیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، میری قبر کے اوپر چڑی بیٹھی ہے، چڑا بیٹھا ہے۔ سمجھ نہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی نہیں پتا، ہمیں کوئی نہیں، تو خود ہی حساب لے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ دیکھ لو بھئی قرآن ہے یہ، سمجھایا کرو اپنے رشتہ داروں کو۔ ابھی بھی کوئی کہے کہ نہیں جی دین میں بحث نہیں ہے، چھوڑو یار کوئی نہیں مسئلہ، چپ پی پلی یار۔ اور اللہ پاک دیکھو کس طرح شرک کی نفی کر رہا ہے، چپ ہے اللہ۔ مثبت انداز تھا پہلے، پھر اللہ نے کیا کہا؟ نفی، منفی۔ اب ہوئی ہے توحید پوری، اب کیا ہوئی ہے؟ توحید پوری ہوئی ہے یہاں پہ آ کے۔ مولوی یہ پیچھے تک بیان کر دے گا، یہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ٹھیک ہے یہاں تک، یہ آیت نمبر 13 ہے نا، اس سے پیچھے تھوڑا، پھر آگے مولوی صاحب نے بیان کرے گا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ مولوی صاحب نے بیان کرے۔ پھر ممبر کا مسئلہ ہے، پھر مصلی کا مسئلہ ہے، پھر تنخواہ کا مسئلہ ہے، انتظامیہ سامنے آ جی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر وہ سامنے آ جاتی ہے، پیچھے اس گئے اللہ ہے اور آگے انتظامیہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، چندے کا مسئلہ ہے، مولوی کو مدرسے کے مسجد سے کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرک، بھائی مانو یہ تم جتنے بھی کورس میلے قوالیاں کر رہے ہو نا، یہ ہر سال دال حلیم روٹی کھیر کھا رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے، جتنے لنگر پھاڑ رہے ہو تم یہاں پہ بیٹھ، یہ سارے کے سارے اللہ پاک کیا یہ ہستیاں کیا کر دیں گی؟ نفی کر دیں گی۔ گویا وہ ساری خلاصہ کلام، وہ عبادت اللہ کو چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، وہ شیطان کی۔ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ شیطان کو پوجا جا رہا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے طاغوت۔ اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کے شیطان کی حاکمیت کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا، اسی کا نام کیا ہے؟ طاغوت۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں آگے واللہ، آگے لا ینبئک مثل خبیر، اور نہیں خبر دے گا تجھے مثل خبردار کے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تم کو شرک کی حقیقت اور انجام سے آگاہ کر رہا ہے، لوگوں ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی طرح تم کو کوئی خبردار نہیں کرے گا، اللہ کی طرح تمہیں کوئی ایسی توحید سمجھانے والا نہیں ہوگا، اللہ کی طرح تمہیں کوئی شرک سے روکنے والا اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو میری توحید کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ اگر شرک کرو گے بعد میں بڑا پچھتاؤ گے۔ سمجھ آئی؟ آگے
سبحان اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے پوری کائنات کے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب محتاج ہو. ہاں نبی بھی سارے کیا ہیں؟ بولو سارے نبی بھی سارے کیا ہیں؟ ولی بھی سارے کیا ہیں؟ صحابہ کرام بھی سارے کیا ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہیں اللہ کے؟ حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین سب کیا ہیں اللہ کے دروازے کے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں؟ فقیر ہیں، محتاج ہیں، منگتے ہیں، سوالی ہیں. سارے بزرگان دین کس کے دروازے کے محتاج ہیں؟ سمجھ آئی ہے؟ نکال کے دکھائے کوئی الناس سے نبیوں کو، نکالے کوئی. یہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، نہیں کہا. یا ایھا المشرکون نہیں کہا نہ. جو شرک کرتے ہیں اللہ ان کو کہہ دیتا ہو بھائی مانو تم سارے کے سارے محتاج ہو، مجھ سے مانگو نہ. الناس کیا کہا ہے؟ الناس کے اندر ساری کائنات کے لوگ شامل ہیں، ساری کائنات جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں سب کے، اور سارے اللہ کے دروازے کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں، منگتے ہیں، سوالی ہیں. واللہ هو الغنی، اور غنی صرف کون؟ اور اللہ پاک وہی ہے بے پرواہ، وہی ہے غنی، وہی بے نیاز ہے. الحمید کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا ہے، تعریفوں والا ہے. کوئی اس کی کرے نہ کرے لیکن وہ پھر بھی تعریفوں والا ہے، کیونکہ اس کو پرواہ ہی نہیں کسی کی. اس کو کسی کی زبان سے تعریف کروانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی تعریفوں ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک. کیونکہ اللہ پاک کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس لیے اللہ کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ازل سے ابد تک. ٹھیک ہے، ازل سے ابد تک اللہ پاک کیا ہے؟ حمید ہے، تعریفوں والا ہے. سمجھ آئی ہے؟ انسان کبھی بن جاتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، کبھی بن جاتا ہے، کبھی بے عزت ہوتا ہے، کبھی بن جاتا ہے، کبھی پھر بے عزت ہوتا ہے. لیکن اس کی عزت جو ہوتی ہے یہ مفاد کے لیے عزت حاصل کرتا ہے، بس خالص عزت نہیں ہے. لیکن اللہ پاک خالص تعریفوں والا ہے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. ہاں اللہ پاک نے فرمایا اگر چاہے اللہ پاک تو لے جائے تم کو، اور لے آئے ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے کوئی نئی مخلوق ہے. اگر چاہے تو ختم کر دے تم، اور لے آئے کوئی نئی مخلوق. ہاں آگے وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ کام اوپر اللہ کے بعزیز کچھ مشکل. اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں نہ توحید قبول کرتے، شرک کرتے رہو گے، میں تم سب کو مار کے راکھ بنا دوں گا، میں کسی اور مخلوق کو پیدا کر دوں گا. اور اللہ نے فرمایا وہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ آج کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یہ آیت لکھنا کہ اگر تم اللہ کے دین کو نقصان پہنچاؤ گے نا، نہیں اللہ کا دین کا کام کرو، اللہ تم سب کو ختم کر دے گا، مار دے گا. تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے گا، اللہ اسے اپنے دین کا کام لے لے گا. اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، کسی کا محتاج. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. جی منیب بھائی یہ آیت کا نام کیا ہے؟ جی تخفیف دنیاوی. جی ساتھ والا کوئی نہیں پتا؟ تخفیف تو ہے دنیاوی. جی ہاں اخروی. ہاں پھر پتہ ہے دنیاوی نہیں ہے، چلو ایک ہی ہوگی پھر دوسری اخروی. وہ ہے ہی اخروی، دیکھو تو صحیح. اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور نہیں اٹھائے گا وازراتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ اخرى کسی دوسرے کا. دیکھنا اب یہ تخویف ہے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا. ہاں اور اگر بلائے گا تو بوجھ اٹھایا ہوا طرف اپنے بوجھ کے. اگر قیامت والے دن تجھ سے اپنا بوجھ نہیں نہ اٹھایا جا رہا، اگر کسی کو تو بلائے گا نا اپنے بوجھ کی طرف،
لا یحمل منہ شیء، تب بھی نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بوجھ، کوئی نہیں اٹھانے والا ہوگا وہاں پہ. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، پڑھو ترجمہ، ہر کوئی پڑھے. ہاں، اسی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، اسی کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اسی کے پیچھے ہم اپنی کائنات برباد کر رہے ہیں، دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں. انہیں کے تانوں سے بچنے کے لیے ہم اپنی عزتیں بنا رہے ہیں نا دنیا میں. اور دیکھ لو کل قیامت والے دن کیا کریں گے یہ. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو نا، وہ بھی منہ موڑ جائے گا. قریبی رشتہ دار میں ماں باپ، بھائی بہن، اولاد سب داخل ہے. رشتہ دار ساری کائنات، سب دوست، جس باپ رشتہ سب، اگرچہ قریبی رشتہ دار بھی ہوگا وہ بھی کہنا بابا اپنے کم نہ کم رکھ، میں نہیں تینوں جانتا. ماں کہے گی ماں ربا میرے پتر جہنم چ جاندہ جائے، مینوں جنت چ گل پہ لے. ماں سے زیادہ مخلص محبت دنیا میں نہیں دے سکتا کوئی اللہ کے بعد. سب سے زیادہ مخلص، اللہ کی قدرت، اللہ کی تربیت کا نمونہ ہے ماں باپ کا، ماں باپ کی تربیت اور ان کا پیار. اور یہ بھی کل قیامت والے دن کیا کہیں گے نا، کوئی ساڈا پتر پتر نہیں ہے تو بھائی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن فرار ہو جائے گا بھائی بھائی کو دیکھ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس کے ماں بھی اور اس کے باپ بھی. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس کی اولاد، اس کے دوست سب بھاگ جائیں گے، انسان اکیلا رہ جائے گا. کیا کرے گا وہاں؟ اسی کے لیے سارے رشتے ناتے بچانے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، رسول کو ناراض کرتے ہو. خدا کے لیے کوئی غور کرو، خدا کے لیے. قرآن پاک ہے کیا کہہ رہا ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، نہیں اٹھائے گا، جواب دے دے گا، بھاگ جائے گا. انما تنذر الذین یخشون ربہم، سوائے اس کے نہیں کہ میرے پیغمبر آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے. میرے نبی آپ کی نصیحت صرف اسی کے اوپر عمل کرے گی جو اپنے رب کو بن دیکھے ایمان لاتے اور ڈرتا ہے، بس انہی کے حق میں مفید ہے. اللہ ان میں سے بنائے ہمیں. دیکھو ذرا آیت، حالات دینے والی آیت ہے. آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، بس بن دیکھے، بالغیب، بن دیکھے اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں، اس نے جواب دینا ہے. ہٹ درم ضدی نادی کو آپ جتنی مرضی نصیحت کر لو وہ کوئی اثر نہیں کرے گی. جس کے دل پہ لگ جاتی ہے نا مہر جباریت، گناہ کر کر کے، گناہ کر، جب نیکی اور برائی میں وہ تمیز نہیں کرتا پھر یہی حال ہوتا ہے اس کا. نبی بھی سمجھائے اس کو کوئی آ کے نہیں اثر کرے گا. اور یہ کیا دعوے کرتے ہیں، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے کا ہر قدم دیکھتا ہوتا. سنت پوری نہیں کر سکتے، اللہ کے قانونوں کی پاسداری نہیں کر سکتے. اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، آپ کی نصیحت صرف اسی کے اوپر، آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. وَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. آگے وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور وہ انسان جو پاک ہوگا گناہوں سے، تقوی اختیار کرے گا، نیکی اختیار کرے گا، پاکی اختیار کرے گا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، بس بے شک سوائے اس کے نہیں، پاک ہوگا اپنے نفس کے لیے ہی، اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اپنی آخرت سنوار رہا ہے، کسی کی نہیں. ہاں کیوں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے سب کا. ہاں اللہ کہہ رہے ہیں سب کو سب اللہ کی طرف لوٹنا ہے نا. جو انسان پاک ہوتا ہے عمل صالح کا میں جزا اور بدلہ کل قیامت والے دن اس کو دوں گا ضرور. بس جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم.